والسلام علی من لا نبی بعدا. شکست لکھ دوں گا، شکست ہو چکی ہے، لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، دلائل اہل حدیث کے ہیں، زبان مطیع اللہ دیوبندی کی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے. عدم ذکر سے عدم شیء مستلزم نہیں ہوتی. موطا سے 2 مقام والی روایت پیش کی ہے، وہ بھی دلیل اہل حدیث کی. 3 مقام والی روایت پیش کی ہے، وہ بھی دلیل اہل حدیث کی. 4 مقام والی ابو داؤد سے پیش کرتے ہیں، وہ بھی دلیل اہل حدیث کی. کہتے ہیں یہاں ذکر نہیں ہے. تو کیا عدم ذکر سے عدم شیء مستلزم ہے؟ ماشاءاللہ پانی تو پینا شروع کر دیا اللہ کی توفیق سے. اور سنیں، اللہ کی توفیق رحمت سے آپ اتنا پریشان ہیں. فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش تو پجیاتے پر نالے تھلے کھلو آندے معاف کران گئے نمازاں تے روزے بھی گل پہ گئے. رکوع دی نفی پہ کردے سن، جو رفع دین دے وچوں سجدیاں والی روایت پیش کر دیتی ہے. سبحان اللہ. کرتے کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ نے خیانت کی ہے. مولانا علماء کو یہ خیانتیں زیبا نہیں. واشار الاسماعیلی علی ان عبد الاعلی تفرد بہی. حافظ ابن حجر نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ نبی کی حدیث نہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ عبد الاعلی کا تفرد ہے، اور ثقہ کا تفرد مقبول ہوتا ہے. جی آگے بھی پڑھ دیتا ہوں. وَرَوَاهُ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوہاب عن عبید اللہ فلم يذكروها الا موقوفا علی ابن عمر. آگے وقال ابو داود بعد تخریج روایت عبد الاعلی الصحیح انه من فعل ابن عمر انتہا. اور آگے کیا ہے حضرات ذرا توجہ فرمائیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ روایات درائع میں لے کر آئے کہ جن میں 4 مقامات کی رفع دین کا ذکر ہے. یہاں تفرد ہے عبد الاعلی کا، اور ثقہ کے متفرد سے روایت یہ مضطرب نہیں ہوتی. حضرات ذرا توجہ فرمائیے. کہتے ہیں دے جی واپس ان کو. کہتے ہیں اوقار بھی حجت نہیں. یہاں دیوبندی بن کر آئے ہیں. ہم نے عقائد علماء دیوبند پیش کرنی ہے خلیل احمد سہارنپوری کی، اور قبر کا عقیدہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی بنیاد جھوٹ پر نہیں. یہ دیوبندی ہیں، یہ جھوٹے ہیں دعویٰ کرنے والے دیوبندیت کا. اگر دیوبندی کا دعویٰ ہے تو کاروی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگلی بات سنیے، میں نے صحیح ابن حبان سے روایت پیش کی ہے، اس کا جواب کوئی نہیں آیا. اور پیش کیا کرتے ہیں مسند ابی عوانہ. حضرات ذرا خیانت ان کی نوٹ کیجئے گا. یہ مسند ابی عوانہ پر امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب رفع الیدین فی ابتداء الصلاۃ قبل التکبیر باحضاء منکبیہ وللرکوع ولرفع راس من الرکوع وانہ لا یرفع بین السجدتین. یہ روایت حضرات ذرا توجہ کیجئے. حدثنا عبداللہ ابن ایوب المخرمی و سعدان بن نصر اشعیہ بہکی. یہ سعدان بن نصر کی سند کے ساتھ بہکی میں حدیث آتی ہے رفع الیدین کرنے کی. اور یہاں پر کیا ہے؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي فيهما وقال بعضهم حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع لا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد. اب باپ اوپر باندھا محدث نے رفع دین کرنے کا، اور نیچے روایت آپ نے بنا دی نہ کرنے کی. جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرو، دکان ہو کریانہ کی بکے پٹرول، یہ نہیں ہو سکتا. حضرات اور نماز مدلل ذرا اٹھائیے. نماز مدلل اور مدلل دونوں ذرا توجہ کیجئے. کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 135 پر؟ کہتے ہیں بطور استشہاد پیش کرتے ہیں. آپ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. 2 ٹرنیں گزر چکی ہیں، اپنے دعویٰ پر جواب دعویٰ پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، اور کہتے ہیں کہ میرے ذمہ دلیل نہیں جواب ہے. بھائی آپ نے دعویٰ کیا، معیار دوام ثابت کرو کہ پہلی ہمیشہ کس طرح ہے، تاکہ اس معیار پر بعد والی پیش کی جائے. اور آؤ ذرا سنتے جاؤ. آج انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث طالب علم سے نبی کی حدیث سے سنو. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، قالا اخبرنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افترض الصلاة رفع يديه حتى يهادي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفع ما بين السجدتين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین کرتے. بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. دوسری روایت ہے قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم كبر واذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعل حين يرفع راسه من السجود. حضرت وہ جو بخاری کے جز سے آپ نے سجدوں کی روایت پیش کی ہے، ذرا اس کی سند تو پڑھیے. اگر اس کی سند صحیح ثابت کر دو، اللہ کی قسم تم 1 لاکھ کی بات کرتے ہو، میں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں. تو ایک شکست کی بات کرتا ہے، 10 بار شکست لکھوں گا. ذرا بخاری کے جز والا سجدوں کی رفع دین والا اثر ثابت کر کو دکھاؤ. اور آؤ کیا لکھا ہے آپ کے حضرت علامہ یونس نعمانی صاحب نے 4 مقامات کی رفع دین مسلمہ ہے. مولانا صدیق آزاد نے کہا 4 مقامات کی رفع دین مسلمہ ہے. میں کہتا ہوں مسلمہ تم بھی مانتے ہو اور پھر روایتوں پر اعتراض بھی کرتے ہو، مسلمہ بھی تسلیم کرتے ہو. تمہارے بزرگوں نے لکھا، کہو یا میری بات درست ہے یا حضرت نعمانی کی بات درست ہے. بات دونوں میں سے کسی ایک کی درست ہے. اور ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو دلیل قائم کی مالک ابن حویرث کی روایت سے، جو ہمیشہ دوام ثابت کیا، اس دوام کا ہمیشگی کا جواب نہیں آیا. اور آئیے اب صحیح مسلم سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. کہتے ہیں مالک کا حدیث سے مسلمان ہونا ثابت کرو. بھائی آپ کی کتاب سے ثابت کر دیا، الزام الخصم بما ہوا قائلہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مولانا کا مبلغ علم دیکھیے، مسلمہ کا لفظ ہوتا ہے. نمبر 2 بات یہ ہے، میں نے کہا تھا مولوی صاحب بخاری چھوڑیں گے. آج لوگوں کو پتا چلے گا کہ اظہر صاحب کے پاس بخاری گئی، بخار چڑھ گیا ہے. بخاری ان کا ساتھ نہیں دے گا اللہ کی توفیق سے. کہتے ہیں مالک ابن حویرث کی روایت میں نے بیان کی. مولانا میں نے آپ کا ترجمہ پیش کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا تھا. میں نے کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا سنت دائمہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس سے یہ 4 مقام سنا دو. میں نے کتنے بڑے چیلنج کیے لیکن اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا. اور پھر کہنے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں جی انہوں نے دھوکہ دیا. مولوی صاحب دھوکہ کس نے دیا؟ ویڈیو بن رہی ہے کہ دھوکہ دینے والا کون ہے، فراڈ کرنے والا کون ہے، غدہ کرنے والا کون ہے اور دجل کرنے والا کون ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ میں مقام پڑھ دیتا ہوں. وَأَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِ. مولوی صاحب میرا خیال ہے سمجھتے نہیں، نہ عربی عبارت کو جانتے، نہ حقائق کو جانتے، جھوٹ بولتے. اور دیکھو خدا خانے خدا میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے. خدا کی قسم